السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، تار سے تار ملا جاتی ہے، تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد سچ سچ سمجھا جاتا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانوں میں تلمس ارشد آن ٹکاتا ہے،
ارشد آن ٹکاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ حق سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی ادائیں پیاری، ان کی وفائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں، خوش نصیب لوگ وہ ہیں، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ
يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلى آخر الحديث. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس بابرکت مجلس میں حاضری ہو گئی. اللہ کی توفیق سے ہم نے تو بہت رسہ توڑانے کی کوشش کی، لیکن مفتی صاحب کا شکریہ اور اللہ کا شکر کہ حاضری ہو گئی ہے، اور حاضری کے بعد یہاں کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں اہل قلوب کا جمع ہونا، علماء کا جمع ہونا، یہ ایک خاص واقعہ ہے. اور اللہ سے دعا بھی ہے، امید بھی، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے نافع بنا دے. میرا یہ مقام نہیں ہے کہ ایسے کسی مجمع میں اہمیت کے ساتھ میری بات سننے کا اہتمام کیا جائے. ابھی جو یہ نظم پڑھی گئی، میں نے مفتی صاحب سے بہت منع کیا کہ میرے بیان سے پہلے نہ پڑھوائیں، لیکن جو نظام طے ہوتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے. تو میں نے اس کی توجیہ یہ کی کہ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اور کیا کیا کرتی ہے، اس کا ایک اچھا خاصا نمونہ یہ گناہ گار ہے کہ اس کو بھی اللہ والوں کی صحبت نے بظاہر ہی صحیح اچھے لوگوں میں شامل کر دیا. یعنی اس کو آپ وہیں پہنچائیں جہاں کا یہ حق ہے. اور یہ واقعہ بھی ہے کہ اس طرح کے خیالات جو ابتدائی طور پر کہے گئے ہیں، ظاہر کیے گئے ہیں اشعار میں، وہ تو وہیں کے لیے ہیں. آگے حضرت یا اسی درجے کے، اسی طرح کے کوئی اسی انداز کے بزرگ، تو وہاں یہ بات جچتی ہے کہ ہم یہ پڑھیں. لیکن بہرحال ایک نظام کے تحت پڑھا گیا، تو میں نے اس کا ترجمہ یہ کر لیا کہ میں لوگوں سے بتاؤں گا کہ اللہ والوں کی صحبت کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ میرے جیسا سر تاپا غرق گناہ آدمی بھی لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے لائق مان لیا جاتا ہے. یہ بات میں
تواضعاً نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں۔ یہاں دو تین باتیں کرنے کا موقع اور ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب یہاں دو تین دن کے لیے ہمارے احباب جمع ہیں اور علماء کے بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بعض علماء اور ہمارے بزرگ بیان کر چکے ہیں اور بعض تشریف بھی فرما ہے یہاں پر۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کل سے یہاں موجود ہیں، اور حضرت مولانا عبدالجبار صاحب بھی ہیں، اچھا ہاں ہے، تو مولانا عبدالجبار صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے عمر میں چھوٹے مگر کمالات میں بہت بڑے حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب، حضرت کے بہت ہی منظور نظر مجاز و خلیفہ، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں کل شام سے، اور خود مفتی عبدالحمید صاحب اور دوسرے حضرات، اور بڑی تعداد میں علماء ہیں۔ تو یہ مجمع بذات خود اس کا محتاج نہیں ہے کہ ان کے سامنے تصوف کے بارے میں کوئی تشریح بیان کی جائے یا کوئی وضاحت کی جائے، مگر دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم میں ہمیں حکم ملا ہے یاد دہانی کا، یاد دلاؤ، یاد دلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو تصوف سے کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہوں تصوف کے، ان کو ایک اچھے خاصے طبقے کی طرف سے مخالفت اور اعتراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان دونوں مصلحتوں سے ایک دو باتیں کہہ دی جائیں جو کام آئیں۔ اور یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں، مگر میری ایک نسبت دارالعلوم دیوبند سے ہے، اس لیے اس پہلو سے ذمہ داری کچھ بڑھی ہوئی ہے کہ جو صحیح بات ہے اسے صحیح کہہ دیا جائے اور جو غلط بات ہے اسے غلط کہہ دیا جائے۔ یہ ذمہ داری یوں تو سارے علماء کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام علماء کی یہ ڈیوٹی مقرر کی ہے کہ دین میں کوئی غلط بات شامل ہونے لگے تو وہ اس کو صاف کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ اس علم کو ہر بعد میں آنے والی نسل کے معتبر لوگ حاصل کریں گے، اور حاصل کرنے کے بعد ان کا جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ غلو کرنے والوں کی طرف سے دین میں جو بگاڑ آئے گا اس کو ختم کریں گے، اور اہل باطل کی طرف سے دین کی طرف غلط باتیں جو منسوب کر دی جائیں گی ان کی نفی کریں گے، ان کو رد کریں گے، اور بے علم لوگوں کی طرف سے دین کی جو غلط تشریح ہوگی اس کو صحیح کریں گے، اس کی نفی کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ تین کام ہوتے آئیں گے، ہوتے رہیں گے۔ غلو بھی ہوگا امت کے اندر، اور غلو کرنے والے دین کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ اسی طرح اہل باطل دین کے نام پر کچھ غلط باتوں کو چلائیں گے، اور
جاہل یعنی بے علم لوگ. جاہل کا مطلب جس مسئلے کے بارے میں، جس موضوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس سے واقف نہیں، چاہے وہ کہنے کو عالم ہی ہوں. علم نہیں ہے. صرف مدرسے سے فارغ ہو جانے کا مطلب تو عالم ہونا نہیں ہوتا، یا مسائل پر گفتگو کا حق لازمی طور پر نہیں مل جاتا. تو ایسے لوگ غلط تشریح کریں گے دین کی. ان سارے لوگوں کی غلط باتوں کو رد کرنا اور صحیح بات کو امت کے سامنے واضح کرنا، یہ سارے علماء کی ڈیوٹی ہے، جن کو حدیث میں عدول کہا گیا ہے. ہمارا تعلق اسی جماعت علماء سے ہے، چاہے ہم اس کے سب سے ادنا فرد ہوں، لیکن بہرحال جب ایک ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی تو پوری کرنی چاہیے آدمی کو. تصوف کے سلسلے میں بہت تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن عجیب و غریب چیز ہے تصوف. امت کی تاریخ میں تصوف کے بارے میں دو بالکل انتہا کی رائے ہیں، ایک بالکل ادھر ہے، ایک بالکل ادھر ہے، اور ایک درمیان میں ہے. کچھ لوگوں نے تو یہ سمجھا ہے کہ تصوف ہی اصل دین ہے، اور تصوف کو چاہے جس طرح اختیار کر لیا جائے اس سے برکتیں آئیں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اور کچھ لوگوں نے پورے طور پر تصوف کو گردن زدنی قرار دے دیا ہے، بالکل کنڈم کر دیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ نہ یہ بات صحیح نہ وہ بات صحیح، مگر یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ مخالف ہوئے ہیں یا آج بھی ہیں، ان میں کچھ لوگ تو مخالف یوں بھی ہو جاتے ہیں کسی معقول بنیاد کے بغیر، لیکن تصوف کی مخالفت کرنے والوں میں میرا خیال ہے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو تصوف کے مخالف ہوئے ہیں اہل تصوف کی، مجھے اجازت دیں لفظ بولنے کی، اہل تصوف کی حماقتوں کی وجہ سے. پوری تاریخ میں یعنی جب آپ تصوف کو چوں چوں کا مربع بنائیں گے تو کوئی معقول آدمی کیسے قبول کرے گا اس کو؟ آپ دیکھیں گے کہ تصوف کے نام پر شرک تک ہوا ہے امت میں، تو کیسے قبول کیا جائے؟ یا تصوف کے نام پر گویا مراقبے یا میڈیٹیشن یا کچھ خاص انداز کی ورزشیں وہ اختیار کر کے ایک فن بنا دیا گیا، اور اس کے لیے ایمان کی شرط بھی نہیں باقی رہی. بعض سلسلے باقاعدہ صوفی کہلاتے ہیں اور مسلمان نہیں. آپ پڑھیں قدرت اللہ شہاب نے ایک چھوٹا سا تذکرہ کیا ہے، ہمیں بہت تفصیل نہیں معلوم ہے، لیکن وہاں ایک بطور مثال یاد آ گیا کہ وہ ہالینڈ میں تھے، پڑوس کے سفیر تھے، اور وہاں پر ایک انگریز تھے، بلکہ وہی تھے ہالینڈ کی جو قوم ڈچ کہلاتی ہے، وہی اسی قوم کے آدمی تھے. اور وہ ایک تصوف کا سلسلہ تھا جو ہندوستان سے ہی چلا تھا، صوفی عنایت علی خاں کوئی تھے، ان کا سلسلہ تھا، اس سلسلے سے ان کا تعلق تھا، اور وہ عیسائی تھے. تو اب جب تصوف کا نام لیا جائے اور مسلمان ہونے کی شرط بھی باقی نہ رہے تو کیا کیا جائے گا؟ ظاہر مخالفت ہوگی. یا تصوف کے نام پر ناچنے گانے کو مشغلہ بنا لیا جائے تو کیا ہوگا آخر؟ آج کل آپ دیکھتے ہیں ویڈیو چلتی ہیں بہت ساری، پتہ نہیں کہاں کی ہے، میری سمجھ مجھے تو نہیں معلوم، لیکن بہرحال ویڈیو میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک شیخ بنا ہوا بیٹھا ہے اور اس کے سامنے مرید ناچ رہے ہیں جیسے نچنیے گویے ناچتے ہیں، اور وہ لمبے لمبے بال رکھ کے اور ان بالوں کو ہلا ہلا کے، اور پھر وہ اس کے پیر کے قدموں پہ جا کے پڑھ رہے ہیں، اور وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، تو پتہ چلا ہاتھ رکھتے ہی کچھ اور کیفیت ہو گئی اچانک. یہ سب کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کے بعد تصوف کی مخالفت نہ کی جائے گی تو اور کیا ہوگا؟ اگر تصوف اس کا نام ہے تو ایسے تصوف کی مخالفت میں
ہم مخالفین تصوف سے 2 قدم آگے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنا میں نے پڑھا ہے، آپ پڑھیں تصوف کی تاریخ، پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے تاریخ تصوف لکھی ہے، بہت مفصل و معلوماتی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر آدمی غلط اور صحیح تصوف سے واقف ہو جاتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ادھر اور ادھر افراط اور تفریط ہے۔ ہمارے اکابر کے یہاں جو تصوف ہے وہ اگر واضح طور پر امت کے سامنے آئے تو کوئی آدمی جو ذی علم ہوگا وہ اس کو رد نہیں کر سکتا، وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ ہمارے اکابر میں قریب یعنی گویا یہ سلسلہ جس کا نام دیوبند رکھا گیا، اس سلسلے میں سب سے پہلے امام ربانی قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو بدعات سے پاک کیا، اور اس کے بعد یہی کام حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تفصیل کے ساتھ کیا، اور گویا ایک لٹریچر تیار کر دیا جو سینکڑوں سال تصوف کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ اور پھر اسی نہج پر علماء دیوبند نے کام کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف ایک لفظ میں کہیں تو تزکیے کا نام ہے، جو قرآن کا لفظ ہے، جو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کا تزکیہ کریں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو پیغمبر علیہ السلام کے فرائض باری تعالیٰ نے بیان کیے، اور اس میں دوسرے نمبر پر یزکیکم فرمایا، آدمیوں کو ٹھیک کرنا، آدمیوں کو صاف ستھرا کرنا، ان کی برائیاں دور کرنا، یہ جو تزکیہ ہے ہمارا تصوف بس یہی ہے۔ اور اگر تھوڑا سا واضح کرنا چاہیں، کھولنا چاہیں، تو آسان لفظوں میں یہ بات ہے جو ہم نے اپنے اکابر کے یہاں پڑھی بھی ہے، اور اپنے حضرت جی دامت برکاتہم سے بار بار تفصیل کے ساتھ اس کو سنا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان شریعت پر چلنے کا مکلف ہے۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے، سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ اس کام کو آدمی کے لیے آسان کر دیا جائے، شریعت پر چلنے کو آسان کر دیا جائے، کچھ ایسے کام کرائے جائیں جن کی پابندی کر لے آدمی تو اس کے لیے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ بس یہ تصوف ہے ہمارا۔ اس کو الگ الگ انداز میں حضرات علماء نے تعبیر کیا۔ حضرت سے ہی ہم نے سنا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا تصوف کا کیا مقصد ہے، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ انگ انگ سے گناہ کا کھوٹ نکل جائے، یہ مقصد ہے۔ ابھی میں حضرت کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مجالس فقید، تو حضرت کی کتابیں پڑھا کریں آپ حضرات تو صحیح بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارے احباب جو ہیں بس اس پر خوش ہو لیتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے شیخ طریقت کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، شیخ المشائخ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، ان کے سلسلے سے ہمارا تعلق ہے۔ ارے بھائی وہی تو ہیں شیخ المشائخ اور محبوب العلماء والصلحاء، آپ کیا ہیں؟ آپ کچھ کریں گے جبھی تو بنیں گے، آپ کچھ سیکھیں گے جبھی تو بنیں گے۔ تو حضرت کی کتابیں پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آج تک عجیب بات ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ پیر ذوالفقار صاحب عالم ہیں، اور میرا قصہ یہ ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور پہلے کہہ چکا ہوں کہ صحیح بات کہنا ذمہ داری ہے، تو ضرورت کے تحت کہتا ہوں کہ میں نے تو شروع کے سالوں میں حضرت کا جو رنگ دیکھا ہے اور ان کی مجالس میں جو شرکت ہوئی ہے، تو بارہا
ان کے علم کو محسوس کر کے حیرت سے انگلی دانتوں تلے دبائی ہے، تعجب کیا ہے، اور میرے جیسے پکے دو چار مولویوں نے اور بھی میرے ساتھ میں، مولوی کا لفظ قصدن بولا ہے، وہ بڑے علماء ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم خاندانی مولوی، ہمارے باپ مولوی، ہمارے رشتہ دار مولوی، ہمارے چاروں طرف مولوی، ہم بچپن سے مولوی، ہاں ایسی بات ہے، لیکن اور ظاہر ہے پڑھنا پڑھانا ہی ہمارا کام ہے، مگر ہم نے حضرت کے علم کو جس طرح محسوس کیا تو تعجب کیا۔ بھلا وہ آدمی جو عربی عبارت ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے کاغذ میں، بغیر ترجمے کے، میں گواہی دے رہا ہوں، بغیر ترجمے کے حدیثیں حضرت کے پاس ہوتی ہیں ہاتھ میں، اور وہ ان کا لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں، تو وہ آدمی اس کے بارے میں یہ پوچھا جائے کہ وہ عالم ہے یا نہیں ہے، عجیب بات ہے۔ خیر، ان کے بارے میں جب بات ہو تو ذرا روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، ضرورت ہے کہ آگے بات کی جائے۔ تو حضرت کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ بات کرنے کے لیے دال دلیا ہو جائے، کچھ تیاری تھی نہیں زیادہ، تو حضرت کا ایک ہی ٹکڑا پڑھا، ایک صفحہ پڑھا، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کا فائدہ اور تصوف کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جو چیزیں مجمل ہیں وہ مفصل ہو جاتی ہیں، تصوف کی برکت سے جو چیزیں مجمل ہیں وہ مفصل ہو جاتی ہیں، اور جو ظنی ہیں وہ یقینی ہو جاتی ہیں، اور حقائق اشیاء آدمی کے سامنے منکشف ہو جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ علماء کی سمجھ میں تو آ گیا، یا جو لوگ اردو اچھی جانتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہو سکتا ہے نہ سمجھے ہوں ان الفاظ کو، میرا خیال یہ ہے کہ جو حضرات ذکر و اذکار کی محنت باقاعدگی سے کرتے ہیں ان کو اس کا سمجھنا بہت آسان ہوگا، میرا خیال ہے یہ۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجمل چیزیں مفصل ہو جاتی ہیں، جن چیزوں کو آدمی مجمل طور پر، مبہم طور پر، غیر واضح طور پر، بغیر تفصیل کے جانتا تھا، ان کی تفصیل اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ کیسے آتی ہے یہ بیان کرنا آسان بات نہیں ہے، یہ چکھنے والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، اور ظنی چیزیں یقینی بن جاتی ہیں، گمان والی چیزیں یقین میں بدل جاتی ہیں، اور اشیاء کی حقیقتیں کھل جاتی ہیں۔ واقعہ یہی ہے کہ تصوف کی محنت کا جو اصل منشا اور مقصد ہے وہ یہی یقین کی کیفیت پیدا کرنا ہے۔ واقعہ ہے، عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ مسلمان مثلاً اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر کتنا یقین رکھتے ہیں، ہے نا اندازہ؟ بہت کمزور ہے یقین، عام طور پر کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ کے بندے اور یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ بتائیے، ہے نہیں یہ عام حال؟ بالکل۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور آپ جو ہے دعا کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے، یقین ہی نہیں ہے قبول ہونے کا بلکہ یقین ہے قبول نہ ہونے کا۔ بعض احمق تو ایسے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اور یقین ہے کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ ان سے کوئی کہے کہ بھئی حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، توبہ قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی، تو ان کے ذہن میں ایک گمان سا پیدا ہو جائے گا کہ ہاں ہوتی ہوگی۔ لیکن جو آدمی ذکر کی محنت کرتا ہے، تصوف و سلوک کی محنت شریعت کے مطابق سلسلوں میں کرتا ہے، اس کو یہ بات یقین کے درجے میں معلوم ہو جاتی ہے۔
میں ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں اور عبرت کے لیے کہتا ہوں کہ ہم جیسا، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں اور کوئی اپنی تواضع نہیں آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا، میں سچ کہتا ہوں کہ ہمیں، میرے جیسے کوتاہ عمل آدمی کو کھلی آنکھوں اس کے تجربے ہو چکے ہیں کہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، شک کرنے کی گنجائش کیا ہے؟ جب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ ہوتے کون ہیں کہنے والے؟ آپ کو حق کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کا یہ خیال ہے کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، میرے گناہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، وہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو اللہ کی رحمت کو آپ گویا چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے تو بہت مزیدار لگتی ہے، جب سے میں نے پڑھی ہے جب بھی سوچتا ہوں مزہ آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، آپ ہی کون سے بڑے ہیں کہ آپ کے گناہ بڑے ہوں گے؟ آپ کتنے بڑے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو یقین پیدا کرنا، یقین ہو جاتا ہے پیدا ہے۔ یہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ظن یقین میں بدل جاتا ہے، گمان یقین میں بدل جاتا ہے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں یقین ہی کا تذکرہ ہے، اور یہ مضمون بار بار آپ کا سنا ہوا ہوگا، بہت تفصیل میں اس کی نہیں جاؤں گا کہ قرآن کریم میں یقین کے ساتھ 3 لفظ آئے ہیں، 2 یہاں آئے ہیں اور ایک دوسری جگہ آیا۔ یہاں تو آیا ہے علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، اور ایک آیا ہے عین الیقین، اور ایک دوسری جگہ پر آیا ہے حق الیقین، ان ھذا لہو حق الیقین۔ قرآن کے ان 3 الفاظ کو مشائخ نے پکڑ لیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یقین کے 3 درجے ہیں۔ عام طور پر کوئی بھی آدمی جو کلمہ پڑھتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ پہلا درجہ اس کو حاصل ہے، علم الیقین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے، قیامت برحق ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، فلاں فلاں، یہ سارے عقیدے ان کا اس کو یقین ہے۔ لیکن یقین کا درجہ وہی ہے، بس نیچے والا علم الیقین، جانتا ہے وہ۔ اور یہ جو علم الیقین ہوتا ہے، جاننا جس کو کہتے ہیں، یہ بہت آسانی کے ساتھ توڑا جا سکتا ہے۔ یہ یقین بہت آسانی کے ساتھ توڑا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی آ کر ایک مسلمان سے کہتا ہے، اس زمانے میں بہت ہو رہا ہے، یہ خدا کے بارے میں بات کرتا ہے، تم اللہ کو مانتے ہو؟ اللہ کو ایک ماننے کا نمبر تو بعد میں اللہ کے موجود ہونے کو ماننا، اسی پر کلام ہے۔ اور وہ آپ سے کہے گا کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ کیا مانتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ اب آپ سوچنے لگے کہ میں نے واقعی دیکھا تو نہیں ہے۔ یہ جو سوچنے لگے اس کا مطلب ہے یقین کمزور ہے۔ کیوں سوچ رہے ہو؟ بغیر سوچے جواب دو، دیکھا یا نہیں دیکھا، مگر آنکھوں دیکھی چیز سے زیادہ یقین ہے۔ مگر یہ جواب کون دے گا؟ جو یقین میں ذرا اوپر اٹھ چکا ہوگا۔ نیچے والے درجے پر یہ جواب ذہن میں آتا ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ یہ درجہ اللہ بچا لے، ورنہ اس درجے کا آدمی ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ اور دنیا کے اندر باطل طاقتوں کی محنت سے جو لوگ ایمان چھوڑتے ہیں، یہودی بنتے ہیں، عیسائی بنتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں، وہ سب اسی درجے کے لوگ ہوتے ہیں، علم الیقین والے ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان علم الیقین والا ہے۔ اب جب مسلمان سے وہ دوسری طرف جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یقین کچا تھا، پکا تھا، مگر اتنا پکا نہیں تھا کہ ہوا کا مقابلہ کر لے، آندھی کا مقابلہ کر لے۔ یہ بالکل آسان بات ہے سمجھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کے باہر فلاں گاڑی کھڑی ہے، آپ چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کوئی آدمی کہتا ہے آپ سے کہ وہاں گاڑی نہیں ہے۔ پہلے یقین تھا گاڑی کھڑی ہے، اب ایک آدمی معتبر ہے، اس نے آ کر بتا دیا گاڑی نہیں ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ وہ جو پہلا والا یقین تھا وہ باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ آپ سمجھیں کہ کوئی لے گیا ہوگا، گاڑی چلی گئی ہوگی، جیسا یقین تھا ویسے ہی معاملے خبر سے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن
اگر آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کھڑی ہوئی اور پھر کوئی کہے کہ گاڑی چلی گئی، تو آپ کہیں گے میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کھڑی ہے، اور تم کہتے ہو چلی گئی۔ تو محنت کر کے کم سے کم اس درجے پر آنا ہے جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے، اور ایک یقین وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر گزرے ہوئے کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی چیز گزر گئی ہے۔ ایک آدمی کے بدن میں درد ہے، یا ایک آدمی نے کوئی چیز کھائی ہے، اس کا ایک ذائقہ ہے، وہ ذائقہ اس نے چکھا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ تم نے جو چیز کھائی ہے وہ میٹھی نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کھائی میں نے ہے، ذائقہ تم بتا رہے ہو۔ 100 آدمی بھی اگر کہیں آپ نے مٹھائی کھائی اور وہ بہت اچھی مٹھائی تھی، 100 آدمی کہیں کہ جو مٹھائی کھائی وہ کڑوی تھی، تو آپ کہیں گے کہ کھائی ہے میں نے، تم کیسے کہہ سکتے ہو میں نے جو کھائی ہے وہ میٹھی تھی۔ یہ حق الیقین ہے، یہ وہ یقین ہے جو طرح طرح کی سزاؤں سے بھی کبھی دور نہیں ہوا، کمزور نہیں ہوا، وہ جو آگ پر لٹائے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا، یہ وہ یقین ہے جیسے گزر گئی اپنے اوپر۔ تو تصوف کا اصل مقصد ہے ایسا یقین پیدا کر لینا۔ جب ایسا یقین پیدا ہو جائے گا تو شریعت پر چلنا آسان ہو جائے گا، آدمی کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا صحیح ادراک ہو جائے گا، صحیح یقین ہو جائے گا، اور اللہ کی وعیدوں کا بھی یقین ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں بیان کی ہیں ان کا بھی یقین ہو جائے گا۔ تو نیکی کرنا بھی آسان ہوگا اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تصوف کے نام پر ہونے والے رسم و رواج سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اس تصوف سے تعلق رکھتے ہیں جو اتباع سنت کی طرف انسان کو لاتا ہے، جو اتباع شریعت کی طرف لاتا ہے۔ اب بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے ان اکابر کے اختیار کیے ہوئے معمولات و اشغال پر بھی اعتراض کریں گے، ان کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اعتراضات تو ہوں گے، وہ کہیں گے کہ صاحب یہ کیا طریقہ ہے سر جھکا کے بیٹھے ہیں اور مراقبہ ہو رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ ضربیں لگ رہی لا الہ الا اللہ کی، یہ کیا طریقہ ہے کہ اللہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ساری چیزیں تفصیلات ہیں، اور یہ تفصیلات ہمارے مشائخ نے واضح طور پر اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اور آج کے زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے ہمارے حضرت کی کتابوں میں آپ کو تقریباً ساری چیزیں مل جائیں گی، دلائل جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو بس یہ عرض کرنا تھا، پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کا تعلق اس طرح کے سلسلوں سے ہے، اور سلسلوں کی بات جب چل رہی ہے، مولانا نے بھی لکھ رکھا ہے چاروں سلسلوں کے اور مشائخ جمع ہو رہے ہیں، تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ سلسلے جو ہیں یہ ایسے ہیں جیسے علاج کے الگ الگ طریقے۔ یہ جو اجتماع ہے آپ کا، اس کا نام تو ہے تربیتی اجتماع، مگر مجھے اجازت دیں کہ اس کے نام کو میں تھوڑا سا بدلوں۔ حقیقت میں ترغیبی اجتماع ہے، یعنی لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ تربیتی اجتماع تو تب ہوتا جب صبح سے شام تک مولانا عبدالحمید صاحب اپنے سالکین کو لے کر بیٹھتے اور تربیت کرتے، ان کو تو شاید پورا بیان کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، کیا خیال ہے؟ تربیت تو وہ ہوتی۔ تو حقیقت ہے، میں ذرا سا اس کو اور کھول دوں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں آپ، یعنی اس اجتماع سے غلط پیغام نہ چلا جائے۔ کیا کروں، میرے حصے میں جھاڑ جھنکار صاف کرنے کا کام آتا ہے عام طور پر ہر جگہ۔ یہ نہ پیغام چلا جائے کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ اپنی اصلاح کے لیے چاروں سلسلوں سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہی سمجھ لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جس کا جی چاہے ایلوپیتھک ڈاکٹر سے علاج کرائے، جس کا جی چاہے ہومیوپیتھک والے سے کرائے، جس کا جی چاہے آیورویدک والے سے کرائے، جس کا جی چاہے یونانی والے سے کرائے۔ چار ہو گئے، وہ بھی یہاں بھی چار ہی سلسلے ہیں، اور چار ہی دواؤں کے بھی راستے چار ہی ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن جو اصل یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک سے کرائیں علاج، چار سے نہیں۔ ہمارے مشائخ کے ہاں
تصوف میں یہ بات بڑی اہمیت سے بیان کی گئی ہے، توحید مطلب، مرکز ایک ہو، ایک ہی شخص پر آپ اکٹھے رہیں، یعنی جہاں بھی آپ گئے ہیں بس اسی سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو۔ یہ بات ذرا سی میں اور وضاحت سے اس لیے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے میں بھی اور سارے ہندوستان میں ایک عجیب سا ذوق بڑھ رہا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جو نوجوان یا کچھ لوگ دین سے جڑ جاتے ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت کے ذریعے جڑے یا علماء اور مشائخ کے ذریعے، تو ان کو شوق ہوتا ہے مختلف اکابر سے جا کر ملنے کا اور ان کی خانقاہوں میں جانے کا۔ جہاں پرانے مشائخ رہ چکے ہیں اور اب باقاعدہ کوئی شیخ نہیں ہیں، ان کی خانقاہوں میں بھی جاتے ہیں زیارت کرنے اور برکت حاصل کرنے کے لیے اور قیام کرنے کے لیے بھی۔ میں نام نہیں لوں گا تاکہ میری جو بات ہے اصل وہ باقی رہے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ بات یہاں بڑا مجمع ہے اور یقیناً اس میں مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، لیکن اب تو اس زمانے میں بات ہر جگہ آسانی سے پہنچ جاتی ہے، تو میں بے تکلف کہتا ہوں کہ سارے ہندوستان میں یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیں، کہ بزرگوں سے ملنا بہت اچھا کام ہے اور برکت بھی حاصل ہوگی، دعا بھی ملے گی، لیکن گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ بعضے لوگ اپنی تربیت کی فکر کرنے کے بجائے اسی طرح سے برکتیں حاصل کرتے پھر رہے ہیں اور ان کی تعداد اچھی خاصی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور خاص طور سے اگر کہیں کوئی شیخ موجود ہیں ان سے جا کر ملیں، اپنی اصلاح کی بات کریں تب تو غنیمت ہے، لیکن باقاعدہ کوئی شیخ بھی موجود نہیں مگر وہاں فلاں حضرت رہ چکے ہیں لہٰذا وہاں جا رہے ہیں، تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے اکابر دیوبند کے ذوق و مزاج کے اعتبار سے اور ان کی فکر کے اعتبار سے یہ بات مناسب نہیں ہے، خاص طور سے عوام کے لیے تو بالکل مناسب نہیں، غیر علماء کے لیے۔ یہاں تک کہ میں صاف کہوں گا، میرے نام کے ساتھ بھی نقش بندی جڑ ہی گیا ہے، برائے نام ہی صحیح، مگر بہرحال حضرت کے خاک پا سے میرا بھی تعلق ہے، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی جانے کا جو سلسلہ بڑھ رہا ہے، علماء جاتے ہیں، ان کا جانا الگ انداز سے ہوتا ہے، لیکن جو عالم نہیں ہیں وہ لوگ جاتے ہیں تو ان کے جانے کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کر ہمیں برکت حاصل ہو گئی، اب اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر بار بار جانا ہوتا ہے، اور وہاں کچھ نہ کچھ بدعات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو وہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو حضرت کے یہاں ہو رہا ہے، شاید یہ بھی ٹھیک ہو۔ کوئی بھی جگہ ہو، بالکل بے تکلفی سے یہ بات سب لوگ سمجھ لیں جن کا اہل حق سے تعلق ہے کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ آپ کا موقع ہے، کبھی آپ علماء کے یہاں چلے جائیں، دیوبند چلے گئے، سہارنپور چلے گئے، رائے پور جو جاتے ہیں، رائے پور میں جو شیخ موجود ہیں جو بھی ہیں، وہ اگر آپ کا ان سے تعلق ہے تو بہت اچھا ہے، اپنے شیخ کے پاس آدمی کو جانا چاہیے، لیکن اگر آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے، محض اس وجہ سے کہ وہاں حضرت رائے پوری رہ چکے ہیں یا ان کا مزار ہے، اس وجہ سے آپ جا رہے ہیں، تو آپ کوئی بہت فائدے کا کام نہیں کر رہے ہیں، اور یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تو کچھ لوگ یہی کرتے ہیں کہ جہاں سے بھی چلے ہیں وہاں سے وہ 5 یا 7 جگہ جانے کا پروگرام، دیوبند میں گاڑی والے بھی جانتے ہیں کہ مقامات خمسہ دیکھنے جا رہے ہیں، یعنی کیا ہے وہ، گنگو، سہارنپور، رائے پور، تھانہ بھون، جی نانوتا، ہاں نہیں، گنگو تو ہو ہی گیا، گنگو، رائے پور، سہارنپور، اچھا تھانہ بھون، جلال آباد، نانوتا، اور کچھ لوگوں کی فہرست میں شاملی بھی آ جاتا ہے، یا جھنجھانا میاں جی کے مزار پر۔ تو یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ مستحب ہو جائے گا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ جانا مستحب ہے، اس طرح سے اور اگر 7 جگہ نہیں گئے تو یہ کمی رہ گئی، ایسا ہو سکتا ہے اگر اس پر روک نہیں لگائی گئی، صاف بات ہے۔
جن حضرات کی وجہ سے وہاں جا رہے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ سب سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر امام سنت ہیں، امام اتباع سنت ہیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ ایک آدمی کو اپنا شیخ بنائیں سوچ سمجھ کر، اور اس کے بعد بس یک در گیر محکم گیر، پکا پکڑ لیں اپنے شیخ کو۔ کاہے کے لیے؟ اپنی اصلاح کے لیے، برکت کے لیے نہیں۔ برکت تو خود آ جائے گی جب اصلاح ہوگی تو۔ عجیب بات ہے، لوگ دوسروں سے برکتیں حاصل کرتے ہیں اور خود برکت والا بننا نہیں چاہتے، دوسروں سے دعائیں کرواتے ہیں اور خود دعا کرنے کے لائق بننا نہیں چاہتے۔ عجیب بات ہے۔ ارے بھائی خود صاحب دعا بنو، اور ویسے تو صاحب دعا ہر مسلمان ہے، لیکن آپ محنت کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایک شیخ کو پکڑیں، اور جب کسی کو سوچ سمجھ کر شیخ بنا لیں تو پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ اب آپ کا نفع نقصان اسی شیخ کا دامن پکڑ کر چلنے میں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی شیخ کے یہاں کھلے طور پر شریعت کی خلاف ورزی ہونے لگے تو یقیناً آپ کو چھوڑنا ہے اس کو، اور اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کسی کے بہکانے سے یا جھوٹے پروپیگنڈے سے اپنے شیخ سے بدگمان ہو رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ اپنے لیے بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں، اور دینی خطرہ ہے، صاف بات ہے بالکل۔ جو لوگ نام کو شیخ بنائے رکھیں اور شیخ کے بارے میں بدگمان رہیں، بلکہ بدگمان کریں بھی، وہ یاد رکھیں، اور یہ جملہ بھی میرا اپنا نہیں، میں سچ کہتا ہوں، ان کا دینی فائدہ ختم ہو جائے گا۔ دنیاوی فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے، دنیا دار الاسباب ہے، اور میں جانتا ہوں ہو رہا ہے کچھ لوگوں کا، لیکن دینی فائدہ جس کو کہتے ہیں، نافعیت جس کو کہتے ہیں، آپ سے دین کا کام ہو، آپ سے لوگوں کی زندگیوں میں دینی تبدیلی آئے، دیندار بنے لوگ، یہ نہیں ہوگا۔ سمجھ لیں، نوٹ کر لیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ بات کہتے ہیں، میں بہت بڑا گناہگار آدمی ہوں، لیکن میں یہ بات اپنی ذات کے بارے میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کسی بھی جگہ کسی بھی آدمی کو نقصان پہنچانے کے لیے پوری زندگی کبھی کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا کسی کو نقصان پہنچانے کا۔ میں یہ بات یہاں بیٹھ کر کہتا ہوں۔ کہیں بھی لوگ غلطی خود کرتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے تو الٹی سیدھی بات سمجھتے ہیں۔ آدمی کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تصوف والے سارے کے سارے یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ نے صحیح طور پر اپنے لیے شیخ کا انتخاب کر لیا ہے تو اب آپ کے دینی نفع نقصان کا دار و مدار اسی سے وابستگی پر ہے۔ مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فلاں سے یا فلاں سے بیعت ہوں، بالکل یہ ہمارا کوئی دعوت نہیں کسی کو۔ میں یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں، اپنے شیخ کے تمام خدام کی طرف سے کہہ سکتا ہوں۔ میں نے حضرت کی موجودگی میں کہا ہے یہ کہ میں کسی کو ترغیب نہیں دیتا کبھی بھی کہ میرے شیخ سے بیعت ہو جاؤ، اختیار ہے تمہیں۔ بلکہ میں نے بعض دفعہ یہ بات کہی کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں، لیکن بطور بغیر تشبیہ کے ایک مثال ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ مجھے اس معاملے میں بڑی غیرت ہے، میرا شیخ تو سورج کی طرح ہے، جس کا جی چاہے وہ تعلق رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، میں کیوں کہوں کسی سے؟ الحمدللہ میرا بھی یہ یقین ہے کہ میرا شیخ تو سورج کی طرح ہے،
جس کو 100 دفعہ ضرورت ہو وہ جائے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو ترغیب دینے کی؟ یہ بالکل نہیں۔ اہل حق ہونا کافی ہے، کسی بھی شیخ سے بیعت ہو جاؤ، کسی بھی سلسلے کے آدمی سے بیعت ہو جاؤ، آپ کی مرضی ہے، جس سے مناسبت ہو۔ حکیم الامت نے یہ بات اچھی طرح سمجھا رکھی ہے کہ اصلاح کے لیے مناسبت شرط ہے۔ اصلاح کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کا شیخ دنیا کا سب سے بڑا بزرگ ہو یا سب سے بڑا عالم ہو۔ اصلاح کے لیے مناسبت چاہیے اور محبت چاہیے۔ آج کل حضرت نے اس کو بہت کھولا ہے، بہت مجھے حیرت ہوئی، ہم نے پڑھا تو بہت تھا لیکن حضرت سے جانے کیا کیا سیکھنے کو ملا ہے۔ تو حضرت نے اس مضمون کو بھی بہت واضح طور سے سمجھایا ہے کہ محبت اصل ہے، عقیدت اصل نہیں ہے۔ عقیدت تو کمزور ہوتی ہے، آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے، محبت نہیں ٹوٹتی ہے۔ باپ سے محبت ہوتی ہے۔ اگر آدمی دیکھتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ بیٹا نیک ہے اور باپ بے نمازی ہے یا باپ شرابی ہے، تو بیٹا باپ کے عمل کو برا سمجھتا ہے مگر باپ سے اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حالانکہ باپ سے عقیدت نہیں ہو سکتی اس کو، جب وہ دیکھ رہا ہے کہ گناہ کر رہا ہے تو عقیدت کیسے ہوگی، لیکن محبت اپنی جگہ رہے گی۔ تو اصل محبت ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے شیخ سے محبت پیدا کریں، محبت کے ساتھ فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور باقی عقیدت تو ہونی چاہیے، وہ تو عقیدت ہوتی ہے لیکن عقیدت اصل نہیں ہے۔ اور جو لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں وہ عقیدت والے ہی ہوتے ہیں، کبھی اس کی عقیدت کبھی اس کی عقیدت، اور کچھ تھوڑا بہت ظاہر دیکھ کر عقیدت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کسی اور کوئی اور اچھا لگنے لگا اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے جگہ جگہ منہ مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال صاف لفظوں میں نے یہ عرض کیا کہ کسی بھی سلسلے کے شیخ سے آپ وابستہ ہوں، لیکن جب کسی کو شیخ بنا لیں سوچ سمجھ کر تو پھر اس کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر دیں، جوڑ دیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اصل مقصد سامنے رکھیں کہ صرف اپنی اصلاح مقصد ہے، اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانا مقصد ہے، اچھا انسان بنانا مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بعض مرتبہ شیطان آدمی کو پریشان کرتا ہے، اور بعض مرتبہ کیا شیطان کا تو کام یہی ہے آدمی کو مستقل ہی پریشان کرنے کا۔ تو تصوف و سلوک کی لائن میں سب سے زیادہ جو گویا اچھے سالکین ہوتے ہیں، محنت کرنے والے سالکین ہوتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے شیطان خلافت کے لیے۔ ہاں، کہ خلافت ملنی چاہیے۔ تو عام طور پر دیکھا ہے ہم نے کہ جو لوگ زیادہ خواہش رکھتے ہیں ان کو ملتی نہیں ہے، اور مل بھی جائے تو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ بھی کہہ دوں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں تو حضرت کے یہاں دیکھا ہے کہ حضرت کو بعض لوگوں کی بعض باتوں سے اگر شبہ بھی ہو گیا کہ یہاں خواہش پائی جاتی ہے تو حضرت نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، باوجود کہ سمجھ رہے ہیں کہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ ہاں جناب تمنا رکھتے ہیں اس کی، تو پھر حضرت کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی اور محنت کرنے دو۔ تو اس چکر میں نہ پڑیں۔ سوچئے ذرا، مرنے کے بعد سوال خلافت کا ہوگا یا اپنے عمل کا ہوگا؟ وہاں تو اسی کا حساب دینا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جیسے خلیفہ کہلانے والے لوگوں سے ہزاروں درجے جنت میں اوپر ایسے لوگ ہوں جو شاید عالم بھی نہ ہوں، جو کسی کے خلیفہ بھی نہ ہوں؟ اصل تو مقصد جنت میں جانا ہے اور جنت کے اونچے درجے حاصل کرنا ہے، اسی کو سامنے رکھیں، اور جب نیت صحیح ہوگی تو سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ بہرحال 2-3 باتیں جو خاص طور سے میں نے ارادہ کیا تھا کہنے کا، میرا خیال ہے کہ وہ میں کہہ چکا ہوں۔ بات کو بے ضرورت لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالحمید صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ مفتی عبدالحمید صاحب اس علاقے میں ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور مبالغہ نہیں کریں گے، اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا تو کر ہی رہے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ بہت سی جگہ پر ان کے ذریعے ماحول بن رہا ہے اس نئے علاقے میں بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہوں۔ تو اتفاق سے یہ بات ہے نا کہ انسان بھی ہیں،
تو انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے، سبھی سے ہوتی ہے، لہٰذا کسی کی غلطی کی وجہ سے مخالفت کرنا مناسب نہیں ہے۔ مجموعی اعتبار سے اگر کسی کی شخصیت سے فائدہ ہو رہا ہے تو غلطی کو یا تو نظر انداز کرو یا اس سے بات کرو خود براہ راست، اس کے خلاف کوئی بات کرتے پھرو، اس سے کوئی میرے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی مجھ سے کچھ کہا نہیں ہے کسی نے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، ان سے تو کوئی تفصیلی بات ہی نہیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ آج کل کا مزاج ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں، مفتی صاحب سے بھی کہتا ہوں، حالانکہ یہ بہت زیادہ مجھ سے میرے مقابلے میں بہت زیادہ اہل ہیں، اور خلیفہ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ہیں، میں تو ایک ہی عدد ہوں، کتنے؟ 9۔ اب اور نہ لیجو بھائی، ورنہ تو کبھی پھر تو ہمیں ملنا ہی مشکل ہو جائے گا آپ سے، تو ماشاءاللہ۔ لیکن بہرحال میری داڑھی زیادہ سفید ہے اس لیے میں گستاخی بھی کر سکتا ہوں، بلکہ کرنا چاہتا ہوں، چاہے کر سکوں یا نہ کر سکوں، حق ہو یا نہ ہو، لیکن گستاخی بھی کرتا ہوں کہ جب کوئی آدمی عوامی زندگی میں کام کرتا ہے، اور خاص طور سے 2 لائنوں میں، سلوک کی لائن میں یا مدرسے کی لائن میں، تو اس پر لوگوں کا جو کیمرہ ہے وہ بہت مضبوطی کے ساتھ سیٹ رہتا ہے، اور اس کے ہر قول و ہر عمل پر لوگوں کی نگاہ رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آدمی گویا محبت کے بغیر آپ پر نظر رکھ رہا ہے تو وہ تو آپ کی اچھی چیز کو بھی خراب بتائے گا، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم سبھی کو، صرف مفتی صاحب کے لیے بات نہیں ہے، ہم سبھی کے لیے بات ہے، جو بھی ہم ان میدانوں میں کام کرنے والے ہیں، کہ ہمیں احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرات علماء یہاں بڑی تعداد میں ہیں، اور علماء کو خاص طور سے جو مسجدوں میں امامت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ذمہ داری انجام دیتے ہیں، اور جو حضرات مدرسوں کی ذمہ داریوں پر ہیں، ان کو خاص طور سے اپنے مسلمان بھائیوں کی تنقید کا اور ان کی نگرانی کا نشانہ بننا ہوتا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم اور آپ جو بھی علماء کہلاتے ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر گناہ بھی ہو جائے، بڑا گناہ بھی کوئی ہو جائے، تو کیا گناہوں کی توبہ نہیں ہوتی اللہ کے ہاں؟ توبہ بھی ہو جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھ کر معاملہ کرنا چاہیے، مگر بہرحال ہم لوگوں کو 1-2 چیزوں کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، خاص طور سے مالیات کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں۔ اگر عالم کے مزاج میں احتیاط ہے تو میں سچ کہتا ہوں کہ یہ مسلمان اس کو سب سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں۔ پھر آپ سے بے احتیاطی اگر ہوتی ہے تو لوگ اعتماد ختم کر دیتے ہیں، اور جب آپ محتاط ہوتے ہیں تو پھر یہی مسلمان ہیں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اور عالم کو عزت دلانے والی جو چیزیں ہیں، ان میں سب سے شاید مضبوط چیز یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں لالچ نہ ہو، اس کے اندر بے نیازی ہو۔ ہمارے اکابر نے بے نیازی کے بہت سارے نمونے چھوڑے ہیں، حالانکہ ان کے کام بھی اسی طرح چلتے تھے جیسے ہمارے چلتے ہیں، وہ کوئی فرشتے تو نہیں تھے، ساری ضروریات ان کے ساتھ تھیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہدایہ آتے تھے باقاعدہ، اور اصول مقرر تھے قبول ہونے نہ ہونے کے۔ تو عجیب واقعہ ہے، 1 لاکھ نواب صاحب تھے شاید ڈھاکہ کے، 1 لاکھ ہدیے کی وہ کی انہوں نے، اور حضرت کے اصول کے خلاف اس میں ان سے کچھ ہو گیا، حضرت نے انکار کر دیا لینے سے۔ تو ان کا یہ خط آیا کہ حضرت قبول کر لینا چاہیے تھا، 1 لاکھ ہدیہ دینے والا کون مرید ملے گا؟ تو حضرت نے چھوٹا سا جواب لکھ دیا کہ 1 لاکھ واپس کرنے والا پیر بھی نہیں ملے گا۔ اور اس زمانے کا 1 لاکھ میں سمجھتا ہوں 50 کروڑ سے کم نہیں ہوگا اس زمانے کی، آسانی سے واپس کر دیا۔ ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا، حالانکہ وہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے ہدیے قبول کرتے تھے، بڑے بھی کرتے تھے چھوٹے بھی کرتے تھے، مگر شریعت اور اصول کے مطابق۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک اصول تھا
کہ وہ جلسے میں جاتے تھے تو کرائے کے علاوہ نہیں لیتے تھے، چاہے جتنی مشقت اٹھاتے تھے، لکھتے تھے باقاعدہ۔ اس زمانے میں ہماری طرح آسانی تو تھی نہیں کہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی موبائل میں پہنچ گیا اور صاحب ٹیکسی میں بیٹھ کے ایئرپورٹ آ گئے اور دوسری ٹیکسی میں بیٹھ کے یہاں آ گئے۔ وہاں تو یہ تھا کہ تانگے میں بیٹھیں گے تو اسٹیشن پہنچیں گے، پھر وہاں ٹکٹ لیں گے، اور پھر راستے میں ایک دن کا سفر ہے تو اس میں مثلاً کھانا کھائیں گے یا ناشتہ کریں گے، اور وہ حضرات تو عام طور سے کھانا ساتھ ہی لے کے چلتے تھے۔ بہرحال وہ لکھا کرتے تھے سارا خرچ، اور وہاں پہنچنے تک جتنا خرچہ ہوا اس کا ڈبل کر کے لے لیا کرتے تھے، وہ جتنا بھی ہو۔ 1932 کی بات ہے یا اس سے بھی پہلے کی، مطلب 100 برس کے قریب ہو رہے ہیں۔ سیوہارا میں ایک جلسہ ہوا، بڑا جلسہ، کوئی ہمارا جو بجنور میں سیوہارا مجاہد ملت کا وطن، اس میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ نہیں 32 کی بات نہیں ہے، پہلے کی بات ہے، چونکہ حضرت دیوبند نہیں آئے تھے اس وقت تک۔ حضرت دیوبند آ گئے 1926-27 میں، تو اس سے پہلے کی بات ہے، غالباً 1922 کی نہ ہو۔ تو کلکتہ سے تشریف لائے، ان لوگوں نے 100 روپے ہدیہ مقرر کیا تھا مقررین کے لیے۔ 100 روپے، اب سے 100 سال پہلے 100 روپے تنخواہ نہیں ہوتی تھی مدرسوں میں، تنخواہ سے زیادہ ہدیہ، لیکن حضرت نے جو اصول تھا اس کے مطابق واپس کر دیا، نہیں لیا۔ ایک مرتبہ دلی تشریف لے گئے، جمعیت علماء کا دفتر تھا گلی قاسم جان میں، تو جب حضرت پہنچے تو مسجد میں جماعت ہو چکی تھی، لہٰذا دفتر میں ہی پڑھنی تھی نماز، اور کئی لوگ جمع تھے، تو یہ ہوا کہ چلو جماعت کر لیں۔ حضرت جو وضو کر کے آئے تو دیکھا کہ نئی چٹائی بچھی ہوئی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ شاید ناظم صاحب نے، یعنی مجاہد ملت حفظ الرحمن صاحب نے یا مولانا محمد میاں صاحب مراد ہوں گے، ناظم صاحب نے نئی چٹائیاں منگائی ہیں دفتر کے لیے۔ تو کسی نے بتایا کہ نہیں حضرت، یہ دفتر کی نہیں ہے، بلکہ فلاں صاحب جو دکان کرتے ہیں چٹائی کی برابر میں، ان کو جب پتہ چلا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو انہوں نے اپنی دکان سے لا کے نئی چٹائی بچھا دی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو، اس لیے کہ اب ہمارے نماز پڑھنے کے بعد یہ اس کو لپیٹ کے پھر دکان میں لے جا کے رکھ دیں گے، اور دکان میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ گاہک یہ سمجھ کر خریدے گا کہ یہ نئی چٹائی ہے، حالانکہ یہ استعمال ہو چکی ہوگی۔ یہ ہے تقویٰ ان حضرات کا۔ تو علماء کے لیے بہترین ہتھیار ہے، یعنی میری اپیل یہ نہیں ہے کہ آپ ہدیہ لینا بند کر دیں، میں ہی نہیں بند کرتا، کہاں سے کریں گے، میں آپ سے کیسے کہوں گا، لیکن لالچ نہ ہو، بے نیازی کا انداز ہو۔ میں اپنے احباب سے ایک بات کہا کرتا ہوں، فضلاء سے خاص طور سے، شریعت کے خلاف اور اپنی غیرت کے خلاف قبول نہ کرو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ شریعت کے خلاف نہ ہو، یعنی مشتبہ مال نہ ہو، حرام مال نہ ہو۔ مجھے ایک مرتبہ ایک آدمی نے ہدیہ دیا 5000 روپے، یوں ہی چلتے ہوئے کہیں گیا تھا میں، شاید مہاراشٹر میں کسی جگہ، بعد میں اس کے بارے میں کسی نے بتایا کہ یہ آدمی آج کل کچھ غلط اس سے جڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، یقین نہیں ہے، شبہ ہے، تو میں نے وہ 5000 روپے صدقہ کر دیے۔ ایک جگہ مجھے ایک آدمی نے 2000 روپے ہدیہ دے دیے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ بینک کا ملازم ہے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، تو میں نے وہ صدقہ کر دیا۔ تو مشتبہ مال نہ ہو اور اپنی غیرت کے خلاف نہ ہو۔ آپ کو اگر حقیر سمجھ کے کوئی دے رہا ہے تو پھر نہیں لینا ہے، پھر نہیں چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ میں نے بعض مرتبہ یہ بھی کیا، میں نے حضرت سے پوچھا کہ کیا میں ہدیہ لینا بند کر دوں؟ 2 دفعہ پوچھا ہے میں نے اس کو کہ مجھے اس کی اجازت دی جائے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دینی کاموں میں فائدہ ہوگا اگر سفر میں ہدیہ لینا بند کر دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے اکابر کا جو طریقہ ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ توقع نہ رکھی جائے، لالچ نہ رکھا جائے، بغیر توقع کے جو ملے اسے قبول کرنا چاہیے۔ تو بہت آسان ہے معاملہ۔ بے نیازی اگر آپ کی طبیعت میں ہے تو آپ کو عزت ملے گی۔ علماء کے لیے عزت کا بہترین گر ہے، اور یہ بات یقین رکھیں کہ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ ایک حدیث تو میں نے پڑھی تھی خطبے کے ساتھ، وہ تو میں بھول گیا، آخر میں اس کا ترجمہ کر دوں گا۔ ایک اور حدیث یاد آئی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تھا، چھوٹے سے تھے عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور حضور کی ایک زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے بھی تھے۔
تو حضور ان کے خالو تھے، تو کبھی کبھی وہ رات کو خالہ کے گھر میں آ کے سو جایا کرتے تھے، یعنی حضور کے گھر میں حضرت میمونہ کے یہاں۔ تو ایک دن ساتھ میں چل رہے تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا اور فرمایا کہ یا غلام اعلمک کلمات، اے لڑکے سن، جیسے ہم کہیں نا اے بچے سنو، اے لڑکے سنو، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، لفظوں کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرو تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، جب ضرورت ہوگی اللہ تمہیں موجود نظر آئے گا۔ وَعْلَمْ، اس کے بعد یاد رکھو، یہ ہے خاص طور سے ہر مسلمان کے یاد رکھنے کی بات، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھو کہ لوگ اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، سب طے کریں کہ ان کو یہ فائدہ پہنچانا ہے، تو وہی فائدہ پہنچا پائیں گے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر وہ سارے اکٹھے ہو کر طے کر لیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، ہوتا ہے نا آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، لوگ طے کر رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ یہ کریں گے، تو لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تمہیں صرف وہی نقصان پہنچا پائیں گے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، الگ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جفت الاقلام ورفعت الصحف، حضور نے فرمایا تقدیریں لکھ کے قلم سوکھ چکے ہیں، خشک ہو چکے ہیں، اور صحیفے اٹھائے جا چکے ہیں، اوپر جا چکے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی شان وہ ہے جو حدیث میں بیان کی گئی، جو میں نے خطبے کے ساتھ پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اپنے بندوں کو جو بتانا چاہتے ہیں اس میں یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس ظلم کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ہم لوگ بہت ظلم کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں۔ میں جب اس مضمون پر غور کرتا ہوں، دیر ہو گئی ہے ورنہ اس کو میں 10-20 منٹ تک واضح کرتا، اس پہ غور کرتا ہوں تو میں بہت ڈرتا ہوں کہ مسلمان دوسروں کے ظلم کی شکایت کرتے ہیں، لیکن 99% مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ جس کو جب موقع ملتا ہے زیادتی کرنے کا وہ زیادتی کرتا ہے، کوئی نہیں چھوڑتا، بڑے سے بڑا دیندار نہیں چھوڑتا۔ ایک آدمی مسجد کا متولی ہے اور امام کے ساتھ اس کو ناانصافی کرنے کا موقع مل جائے تو چھوڑتا ہے کبھی وہ؟ ایک آدمی مدرسے کا مدرس ہے یا محتمم ہے، محتمم مدرس کے ساتھ یا مدرس محتمم کے ساتھ، دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی عجیب ہے، کمزور طاقتور پر بھی ظلم کرتا ہے، طاقتور کمزور پر بھی ظلم کرتا ہے، دونوں طرح ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں آپ کہ طاقتور ہی کرتا ہے، کمزور نہیں کرتا۔ شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر، جس کو جہاں موقع ملتا ہے۔ 4 بھائی ہیں، اگر برابر طاقت کے ہیں تو سب میں تقسیم ہو جائے گا برابری سے، اور اگر کوئی ایک زیادہ طاقتور ہے تو زیادہ وہ لے گا، لازمی لے گا، 99% لے گا۔ کیا مطلب؟ موقع ملتا ہے تو ہم ظلم سے چوکتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ظلم نہ کرو، اور اس کے بعد فرمایا سنو تم ہو کون، اپنی حیثیت جانو۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ فرمایا کہ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، مجھ سے مانگو کھانا میں کھلاؤں گا۔ فرمایا یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہناؤں، مجھ سے مانگو میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ اور فرمایا اگر تمہارے اول و آخر، شروع سے آخر تک کے تمام انسان، تمام جنات اجتماع، فرمایا کہ کانوا علی اتقی قلب رجل منکم، تم میں جو سب سے زیادہ متقی انسان ہے، مجھ سے ڈرنے والا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے سب ہو جائیں سارے انسان،
تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ما زاد ذالک فی ملکی شیئا ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، یہ سارے کے سارے مل کر کانوا علی افجر قلب رجل منکم، بدترین نافرمان بن جائیں جیسے ابلیس، تو ما نقص ذالک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور فرمائے سارے کے سارے اگر جمع ہو جائیں ایک میدان میں اور تم میں سے ہر ایک اپنی خواہش مانگے، جو جی چاہے وہ مانگے، اور میں ہر ایک کی خواہش پوری کر دوں، وَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، سب کو دے دوں، جو مانگے وہ دے دوں. ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری تاریخ کے انسانوں کو اور جنات کو سب کی خواہشیں پوری کر کے اور مطمئن کر دوں کہ جس کو جو چاہیے لے لو. تو ما نقص ذالک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر. اس سب کے دینے کے بعد میرے پاس جو خزانے ہیں ان میں ایسی کمی آئے گی جیسے سمندر میں سوئی ڈال کے نکالی جائے. ایک سوئی پر سمندر کا کتنا پانی خرچ ہوگا؟ کوئی کمپیوٹر بتا سکے گا کہ سمندر میں کتنی کمی آئی ہے؟ ایک بالٹی میں کمی نہیں آئے گی. سمندر تو سمندر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ کے خزانوں کی وسعت کا اور کثرت کا یہ عالم ہے. تو ہمیں سب کو اللہ کا بندہ بن کر رہنے کی ضرورت ہے، اور ان ساری سرگرمیوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے اچھے بندے بن جائیں. جو آدمی جتنا اچھا بندہ ہے اتنا ہی وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ اور انجام اچھا فرمائے، اور اس مجلس کو اور تمام مجلسوں کو اللہ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا جی جی یہ دونوں نسخے اسی کے ہیں کیا؟ اچھا، ان کے صاحبزادے بھی آئے ہیں کیا؟ آنے سے. اچھا، ماشاء اللہ. آپ کچھ فرمائیں گے؟ کرا دیجیے. اکادمیوں کے مکمل ادب اور احترام کے ساتھ آپ تمام سامعین سے ایک ضروری اعلان یہ ہے، جیسا کہ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ اس سے روزہ اجتماع کا ماحول اور یہ اعتکاف کا نظام حضرت مفتی عبدالحمید صاحب دعوت برکاتہ کی نگرانی میں اور خانقاہ فیض صالحین کے ماتحتی میں ہو رہا ہے. لہذا خانقاہ کی تعمیر کے لیے آجرا کے علاقے میں جو زمین خریدی گئی ہے اور حضرت والا دعوت برکاتہ کے دست مبارک سے اس خانقاہ کی سنگ بنیاد بھی ہو چکی ہے، لیکن جگہ کی قلت کی بنیاد پر اور اس اندیشے سے کہ جگہ ناکافی ہے، اسی خریدی گئی جگہ کے پڑوس میں دوسری جگہ خریدی جا رہی ہے 4 گنٹے، جس کی قیمت تقریباً 23 لاکھ روپے ہے. اس میں سے 6 لاکھ روپے ادا کر دیے گئے، بقیہ رقم ادا کرنی باقی ہے. اس لیے اس میں ہر کسی کا حصہ لگ جائے، ہر فرد کا مال بھی لگے، تاکہ ہمارا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. اس کے لیے مختصر ترتیب بنائی گئی ہے کہ ہر فرد اپنی جانب سے 1000 روپے اس خانقاہ کی امداد کے لیے، تعاون کے لیے مدد فرمائے اور امداد فرمائے. اور ہم آئے ہوئے تمام اکابرین کا استقبال کرتے ہیں تہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. اور ہم دعاؤں میں ان اکابرین کے حق میں اللہ کے سائے کو پوری امت پر تابع قائم فرمائے، اور اللہ رب العزت ان اکابرین کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ دائمہ نصیب فرمائے.
مسجد کے باہر کچھ ساتھی بیٹھے ہیں، آپ تمام سے گزارش ہے، 1000 روپئے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، فرد اپنی حیثیت اور بشاشت سے دے سکتا ہے، لہٰذا آپ جاتے ہوئے وہاں جو ساتھی بیٹھے ہیں امداد کی نیت سے ان کو دے دیں، اور آن لائن ٹرانزیکشن کا بھی وہاں نظام بنایا گیا ہے، جو کیش دینا چاہتے ہیں وہ کیش بھی دے سکتے ہیں، اور جو آن لائن دینا چاہتے ہیں وہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت قطب الدین ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں ہیں جن کا اس وقت اجرا ہو رہا ہے۔ ایک کتاب ہے مجالس نعمانی کی خصوصیات، اس میں حضرت مولانا منظور نعمانی قدس اللہ سرہ کی مجالس کی خصوصیات اور ان کی کچھ مجالس کی تفصیلات ہیں، اور جو ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہیں۔ دوسری کتاب ہے سلوک و معرفت اور اصلاح و تربیت، حضرت مولانا منظور نعمانی کے مزاج اور خصوصیات کے پس منظر میں۔ دونوں کتابیں گویا حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی گویا تربیت اور ان کے ذوق و مزاج کو واضح کرنے والی ہیں۔ حضرت قطب الدین ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت تھی، میں نے ان کو بہت کم دیکھا۔ ایک اعتکاف میں ہم ساتھ رہے زامبیا میں، وہی بس ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا 10 دن۔ اس سے پہلے ہم ان کو جانتے تھے، نام ان کا خوب جانتے تھے، اس لیے کہ ان کے مضامین ماہنامہ دارالعلوم میں کثرت سے شائع ہوتے تھے، بہت پہلے سے، ہمارے پڑھنے کے زمانے سے۔ اس میں مجھے یاد آتا ہے لکھا ہوا ہوتا تھا قطب الدین ملا MA B.Ed بیلگام، ایسا کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو ان کے بہت سے مضامین ہم نے ماہنامہ دارالعلوم میں پڑھے تھے، تو ہم جانتے تھے کہ ایک کوئی قطب الدین ملا صاحب ہیں۔ زامبیا میں پتہ چلا کہ یہ بزرگ آئے ہوئے ہیں اور حضرت کے خلفاء میں سے ہیں، تو پھر ان سے بڑی مناسبت ہوئی۔ میرا ان کے ساتھ پھر اعتکاف میں بہت بیٹھنا ہوا، اور وہ بھی مجھ سے بہت مانوس رہے، اور باقی وہ کامل شخصیت تھی۔ اور ان کی تربیت خاص طور پر حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہوئی تھی۔ ان کے دفتر میں الفرقان کے وہ رہے تھے، اور ان سے بیعت کا بھی تعلق تھا، اجازت بھی تھی۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو بھی سمجھانا اس زمانے میں آسان نہیں ہے۔ وہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ رسوخ فی العلم کے اعتبار سے اس زمانے میں علماء میں ان کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو ان سے ملا صاحب کا تعلق تھا، اور آخر میں وہ حضرت کے یہاں پہنچے تو حضرت ایسے لوگوں کو، ایسے جوہروں کو بہت جلدی پہچان لیتے ہیں، تو اسی کے مطابق حضرت کے یہاں سے بھی ان کو خلافت ملی تھی۔ ان کی یہ 2 کتابیں سامنے آئی ہیں، باہر یہ مل بھی جائیں گی۔ یہ 2 کتابیں ہیں، میں ان کا گویا اجرا کرتے ہوئے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ ان میں سے ایک پر میرا کچھ لکھا ہوا بھی ہے۔ مبارکباد مفتی صاحب کو بھی، اور ان کے صاحبزادگان تو شاید نہیں آ سکے، ان کو بھی بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ حضرت قطب الدین ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے بلند فرمائے، اور ان کے تمام اعمال کا ان کو بہترین ثواب۔ اچھا، یہ ہوتا ہے اجرا، ہمیں کچھ آتا ہی نہیں، آج کل کے جو سلیقے ہیں وہ نہیں آتے۔ چلیے صاحب، یہ ہوا ہے، اس میں سے الگ کر لیا اس کو۔ اب کیا کریں؟ دعا آپ کرا دیں؟ ہاں مجاہد صاحب آپ کرا دیجیے دعا۔ جی سب ساتھیوں کو بہت ادباً دلی تمنا ہے، بس تھوڑی سی زحمت تو یقین ہوگی، نہیں زحمت تو کچھ نہیں، تو بس ان شاء اللہ برابر کروا دیں گے، بس اس کی زحمت وہ کافی سب کا نقصان ہوگا۔ نہیں ٹھیک، بس ایک درخواست کو مل کے بہتر، ان شاء اللہ ٹھیک، دعا کر لیں۔ مولانا آپ دعا کرا دیتے ہیں۔ کلمات پڑھا دیں۔ اچھا، کچھ آتے ہیں تو ان شاء اللہ ان حضرات کا حکم ہے کہ توبہ کے کلمات بھی پڑھ لیے جائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں پڑھا دو، میں پڑھا نہیں رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ میں پڑھ لیں۔ اور
باقی بیعت کا معاملہ جو ہے وہ جس سے جس کا جی چاہے ان سے وہ بیعت کا تعلق رکھیں. منع تو اپنے بارے میں نہیں کر سکتا میں، لیکن گزارش یہی ہے کہ جن لوگوں سے ملاقات آسان ہے، استفادہ آسان ہے، ان حضرات سے رابطہ رکھیں تو بہتر ہے. اور فائدہ یہ ہے ایسی جگہوں پر، یہ عجیب سلسلہ ہے ہمارے حضرت کا. عام طور پر ہمارے مشائخ کے یہاں بیعت کے سلسلے میں کچھ شرطیں اور احتیاطیں عمل میں رہی ہیں اکابر کے یہاں. اگرچہ اس زمانے میں ہمارے سلسلہ چشتیہ کے مشائخ کے یہاں بھی اکثر کے یہاں وہ سختی نہیں ہے، لیکن ہمارے حضرت کے یہاں اس سلسلے میں اور زیادہ توسع ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ہی مشائخ کو، میں چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں، لیکن میں گزارش کرتا ہوں تمام ہی سلسلوں کے مشائخ سے کہ کم از کم بیعت کے کام کو تو آسان بنا ہی دیں. آپ کے پاس اگر کوئی آدمی آ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ اپنی اصلاح کی فکر ہے. آپ اسے اپنے سے جوڑ ضرور لیں، اس کا فائدہ ہو جائے گا. باقی یہ کہ وہ کتنا اس کو فائدہ پہنچے گا کتنا نہیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن کم سے کم وہ اہل حق سے جڑ جائے گا. یہ میری سچی بات یہ ہے کہ تمام سلسلوں کے مشائخ سے اپیل ہے. پہلے بھی میں نے کہیں کہا ہے، آج پھر کہتا ہوں، ورنہ اس زمانے میں بھی ہمارے علاقوں تک میں، جو ہمارے یعنی دیوبند سے قریب کے علاقے ہیں، اکابر کے جو علاقے ہیں، ان تک میں آج بھی بعض گاؤں میں ایسے پیر آتے ہیں جو مرید بناتے ہیں اور ہدیے لے کر 6 مہینے کی نمازیں معاف کر کے چلے جاتے ہیں. آج بھی ہے یہ، میں جانتا ہوں ان گاؤں کو. تو اس وجہ سے اگلے 6 مہینے کے لیے پھر آئیں گے. سال بھر کی نہیں کرتے معاف، ایک ساتھ 6 مہینے کی کرتے ہیں. اللہ غارت کرے ان کم بختوں کو اور ان جاہلوں کو ہدایت دے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اہل حق تمام ہی مشائخ سے، وہ کسی بھی بزرگ کے مجاز ہوں اور کسی بھی سلسلے سے تعلق ہو، کہ اس معاملے کو بہرحال آسان کریں. ہمارے حضرت کا جو معاملہ ہے وہ تو ایسا ہے جیسے عالمی طور پر تحریک توبہ ہو. توبہ کی تحریک ہے یہ. اب اس توبہ کرنے کے بعد جو آدمی اس توبہ کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، محنت کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن کم سے کم توبہ تو ہر آدمی کر ہی لیتا ہے. تو اس لیے توبہ کے کلمات پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. باقی معمولات تو سب جانتے ہی ہیں. معمولات کے سلسلے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے معمولات کی پابندی کریں، اور خاص طور سے مراقبے کی پابندی کریں. 80% یا اس سے بھی زیادہ سالکین وہ ہیں جو تسبیح پڑھ لیتے ہیں، مراقبہ نہیں کرتے. اور وہ یوں کہیں گے کہ حضرت ذکر تو کر لیتے ہیں، مراقبہ نہیں ہو پاتا. ارے بندہ خدا، اصل ذکر مراقبہ ہی ہے. وہ تو عبادتیں ہیں ساری. یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے، استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن، یہ سب عبادتیں ہیں. آپ جنید بغدادی بھی بن جائیں تو بھی آپ کو وہ کرنا ہی ہے، تو عبادت کرنی ہے. لیکن مراقبہ جو ہے وہ علاج ہے، وہ بیماریوں کا علاج ہے. علاج اسی سے ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے. جس آدمی نے پابندی سے کر لیا اس کو تجربہ ہے. اس کے لیے کتنا آسان ہوا ہے گناہوں سے پیچھا چھڑانا. تو اس لیے معمولات میں خاص طور سے مراقبے پر ضرور دھیان دیں. اگر آپ سے لمبا نہیں بیٹھا جاتا، اول تو جب عادت ڈالیں گے بیٹھا جائے گا، لیکن شروع میں
آپ ہر نماز کے ساتھ 5 منٹ کر لیا کریں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ 5 منٹ بیٹھیں گے تو 25 منٹ روزانہ ہو جائے گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک وقت میں 25 منٹ بیٹھنا شروع کر دیں، آسان ہو جائے گا، فائدہ بہت ہوگا۔ اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیا تھی، بھول گیا۔ یہ جو ویڈیو وغیرہ بنانے کا سلسلہ ہے، یہ بحث تو الگ ہے کہ جائز ناجائز، ظاہر ہے جب فتویٰ ناجائز کا ہے تو ناجائز ہی کہا جائے گا، لیکن بیان کی حد تک میں اتنی سختی نہیں کرتا ہوں، بعض مصلحتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں اس زمانے کی، لیکن بہرحال فتویٰ تو اپنی جگہ ہے۔ اس سے ہٹ کر، بیان سے ہٹ کر جو یہ مزاج ہو رہا ہے ہر چیز کی ویڈیو بنانے کا، کھانا کھا رہے ہیں تو ویڈیو بن رہی، معانقہ ہو رہا ہے تو ویڈیو بن رہی ہے، سلام ہو رہا ہے تو ویڈیو بن رہی، یعنی کیا مصیبت آ گئی ہے۔ یعنی ایسا ہوا، آپ جو گئے تھے ایک مرتبہ مدنی گیٹ سے باہر دارالعلوم کے سامنے، میں اور آپ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اس کی ویڈیو چند دن کے بعد سامنے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہاں سے ویڈیو بن رہی، کون بنا رہا۔ ایک دفعہ مفتی سلمان منصور پوری صاحب اور میں راستے میں اتفاق سے ملاقات ہو گئی اور چلتے رہے تھوڑی دور، اگلے دن ویڈیو آ گئی۔ عجیب مصیبت ہے۔ میں حج کے عمرے کے لیے گیا، وہاں پر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے مقام ابراہیم سے کچھ قریب جگہ مل گئی تو یہ سوچا کہ دعائیں کر لی جائیں۔ اب میں کھڑے ہو کے دعا کرنے لگا اور مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کون کھڑا ہے، بالکل میں نے کسی سے کہا بھی نہیں، منع بھی نہیں کیا، میرے ساتھ والا 1 آدمی یا 2 آدمی تھے، اور میں دعا کرنے لگا۔ اگلے دن وہ فیس بک پہ ویڈیو چل رہی ہے اس کی، میں دعا کر رہا ہوں، صحیح کر رہا تھا۔ ایک جگہ ایک جاننے والے مل گئے، ان کے ساتھ بچے بھی تھے، انہوں نے کہا ہمارے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجئے، ہم نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، اگلے دن ویڈیو آ گئی۔ کیا ہے آخر یہ؟ مطلب سوچئے ذرا کہ یعنی جائز ناجائز والا مسئلہ تو اپنی جگہ، اگر جائز بھی ہوتا، فتویٰ جواز کا بھی ہوتا، تو یہ تو نمائش ہے۔ خواہ نمائش کے چکر میں کیوں پڑے ہم لوگ؟ کوئی عزت نہیں بڑھتی، یاد رکھیے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ عزت تو ان اعمال سے ہوتی ہے جو ہم اکیلے میں کرتے ہیں، جو بیٹھ کے کرتے ہیں اپنے گھر پر، حقیقت تو یہی ہے۔ تو نمائش سے بچیے۔ سب سالکین سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کا مزاج جو ہے اس کو ختم کیجئے۔ ضرورت اگر کہیں محسوس کر رہے ہیں، علماء کے مشورے سے کر لیں، یا کوئی بڑا پروگرام ہے جیسے اس کی ضرورت سمجھی جاتی ہے آج کل، اور بعض مصلحتیں بھی اس کی جیسے حالات ہیں تو اس کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی محفوظ ہو جائے، بعد میں کوئی بات نہ ہو۔ لیکن یہ کہ ہر چیز کی ہگنے موتنے کی ویڈیو بنانا، تو میں ہنسنے میں نہیں بلکہ تکلیف میں بول رہا ہوں یہ لفظ، کہ یہ بہت بری بات ہے۔ کم سے کم جو لوگ گویا سلوک سے تعلق رکھتے ہیں ان کا مزاج تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچیں حتی الامکان۔ اب تو آج کل ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ جلسے کے اشتہار میں مقررین کے فوٹو چھپنے لگے باقاعدہ۔ کہاں تک جائیں گے؟ کاہے کے لیے آخر؟ کسی جلسے میں کتنا ہی شاندار اشتہار آپ چھاپ لیں، اس جلسے سے جتنا دینی فائدہ پہنچے گا وہ اصل کارکردگی ہے اس جلسے کی، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا شاندار اشتہار چھاپا تھا۔ اور یہ سب باتیں کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اصل فائدہ تو سچی بات یہی ہے کہ جتنا چھپ کر آپ کام کریں، جو مشائخ ہیں، جو خلفاء ہیں، جو مجازین ہیں، جو تربیت کا کام کرنے والے ہیں، ان سب سے تو خاص طور سے گزارش ہے کہ اپنے سالکین کو لے کر بیٹھیے اور محنت کیجئے تنہائی میں، زیادہ سے زیادہ یکسوئی کے ساتھ۔ تنہائی کا مطلب وہی کہ سالکین اور آپ ہوں، زیادہ محنت کریں، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، علاقے کے علاقے بدلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آسان فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں جمع ہیں اور ان بندوں میں ہم جیسے بڑے گناہگار بھی ہیں اور یقیناً کچھ اچھے بندے بھی ہیں جن سے ہم بھی حسن ظن رکھتے ہیں۔
اور آپ کی بارگاہ میں ان کی قبولیت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اللہ ہم نے سب نے ایک ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھے ہیں، اللہ اس توبہ کو سچی توبہ بنا دیجئے، اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ یہ وقت آ گیا ہے، قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور گناہوں سے پیچھا چھوٹ نہیں رہا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے اور توبہ پہ استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں اللہ ان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف بھی کر دیجئے اور اس کے نقصان سے بھی بچا لیجئے، اور جو صحیح باتیں ہوئی ہوں اللہ اپنے فضل سے ان کو قبول فرما لیجئے اور ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ مدارس کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور تصنیف و تالیف کے ذریعے اور وعظ و نصیحت کے ذریعے اللہ جو کام کر رہے ہیں، اے اللہ یہ شیطان کی تحریکات کے مقابلے میں اپنی بساط بھر کوشش ہے، اللہ ان کوششوں میں برکتیں ڈال دیجئے اور قبولیت ڈال دیجئے اور نافع بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرما دیجئے، اللہ صحیح نیت سے کام کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہم نام لیوا ان اکابر کے ہیں جن کے اخلاص کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ ہمیں بھی ان کا صحیح جانشین بنا دیجئے اور ان کے نام پہ دھبا بننے سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم اور ہمارے علماء، اساتذہ، مشائخ جو بھی بیمار ہوں یا عمر کے کمزوری کے مرحلے میں ہوں، اللہ ان کو سب کو صحت و قوت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم میں اور اس پورے مجمع میں اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے رشتہ داروں میں اور متعلقین میں جو بیمار ہوں اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجئے۔ میرے بہنوں ایک بیمار ہیں شدید، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جسمانی اور اخلاقی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ اللہ ہم میں بہت سے لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اپنے فضل سے اللہ ہم سب کے قرض ادا کرا دیجئے، اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ اللہ بہت سے لوگ بے گھر ہیں، آرام دہ گھر عطا فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، اللہ بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ جن کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ ان کو دور کر کے برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری اولادوں کے سلسلے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو ہم سے اچھی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ امت جن حالات سے گزر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ ان حالات سے بھی کہیں زیادہ خراب ہیں، لیکن اے اللہ ہمارا واسطہ ایک مہربان رب سے ہے، رب رحمان الرحیم سے ہے۔ اور اے رب ہم آپ ہی کے بھروسے پر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے، اللہ کی قسم نہیں مانتے۔ اے اللہ ہم آپ ہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ ہم چاہے جتنے گندے ہوں ہمارا نام مسلمان ہے اور ہمیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جانا جاتا ہے، اور اللہ جب ہمارا کوئی حال خراب ہوتا ہے تو حضور کی نسبت پر بات آتی ہے، اللہ کچھ دریدہ دہن کہہ بھی دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے شاعر نے کہی تھی کہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ آپ تو سب کے خدا ہیں، اللہ آپ تو سب کے رب ہیں اور ایمان والوں کے اوپر تو بہت مہربان ہیں۔ اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، ذلت سے نکال دیجئے۔ اللہ یہ جو عزتیں خطروں میں پڑی ہیں، اللہ یہ جو جانوں کے خطرے پیش آ رہے ہیں، اے اللہ اپنی حفاظت کا لشکر اتار دیجئے۔ اے اللہ یہ جو ایمان کے لیے خطرے سامنے آ رہے ہیں، اللہ کفر یا نعرے لگانے پہ اکیلے آدمی کو مجبور کیا جاتا ہے، اللہ بچا لیجئے، اللہ ایمان کو بچا لیجئے اور اپنی حفاظت والے لشکر زمین پر اتار دیجئے۔
ایمان والوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار، آل اولاد، کاروبار کی، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ غیب سے مدد فرما دیجئے، اللہ اپنی نصرت نازل فرما دیجئے، اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان عطا فرمائیے، اللہ آنے والے وقت میں اللہ مشکلات سے بچائے رکھیے، خطرات سے بچائے رکھیے اور امن و امان عطا فرما دیجئے۔ اللہ ساری دنیا میں تمام اہل ایمان کو امن کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم جو لوگ دینی لائنوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے باعث شرم نہ بننے دیجئے، اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ مجمع ہزاروں کی تعداد میں بڑی، جس میں بے شمار علماء بھی ہیں، اللہ مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں اور یقیناً صرف دینی جذبے سے آئے ہیں، سب کو پتہ تھا اپنے خرچ سے جا رہے ہیں اور وہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل سے سب کے آنے کو، ہم سبھی کے آنے کو اللہ قبول فرما لیجئے اور نافع بنا دیجئے۔ مفتی عبدالحمید صاحب کے کام میں بھی برکت عطا فرما دیجئے، قبولیت عطا فرما دیجئے، ان کی عمر میں بھی برکت فرمائیے، صحت کے ساتھ اللہ رزق میں بھی برکت فرمائیے اور کام میں نافعیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام ہی علماء جو جمع ہیں سب کے کام میں نافعیت عطا فرما دیجئے اور ہمیں اپنے بڑوں کے طریقے پر اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ کام کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی عطا فرما دیجئے، سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دیجئے، حسد اور کینے سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے کچھ کام ہیں اور کچھ رکاوٹیں ہیں کاموں کی، اللہ ہم سب کے کام آسان فرما دیجئے اور رکاوٹیں دور فرما دیجئے، ہمارے کاموں کا انجام بہتر فرما دیجئے، ہمارا انجام بہتر فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، امت کے تمام لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ حسن عاقبت مقدر فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کے سفر کو عافیت و آسانی اور سہولت و حفاظت کے ساتھ پورا کرائیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا امید رکھی یا ان کا حق ہے اور اے اللہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سبھی کو ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے اور جو دعائیں ہمیں اور مانگنی چاہیے تھیں وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پورا مجمع بیٹھا رہے، بیٹھے پورا مجمع تو بیٹھا رہے۔ میں آنے والے اپنے محترم مکرم مولانا سلمان صاحب نے جو تشریف نقشبندی دامت برکاتہ کا خصوصاً اور آنے والے تمام ہی ہمارے جتنے بھی مشائخ کے نظام چاہے وہ جس سلسلے سے بھی ہوں، سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایشین کے درسگاہ دارالعلوم کے معنی استاد حضرت والا اور بالکل فرصت دے گئے کہ حضرت والا کو ایک تو درس و تدریس کا معاملہ، پھر دیگر اسباب، دیگر تقاضے اور پھر جمعیت اور صلی اللہ سارے دین کے شعبے سے جڑے ہوئے حضرت والا، لیکن اس عادت میں جب پھول کی عادت کو کہ حضرت کے پہلی مرتبہ ہمارا یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ ہم طے کر لیں کہ حضرت فرمائے بالکل کر لیں، اور جب حضرت نے فرمایا تب آپ تمام کی وجہ سے کہنا ہماری ہمت بڑھی الحمدللہ حضرت کی وجہ سے۔ لیکن جب تک میں نے حضرت کو فون کیا اور حضرت تھوڑی سی طبیعت کی ناساز کی حضرت کی اور ایک دن برسات کی بہت سی وہاں پر جگت کے اندر تو حضرت نے معذرت کر دی تھی، لیکن میں بالکل طبیعت خاطر خواہ ہو گیا تھا اور میں سینے بجا کر رونے لگ گیا۔ پھر حضرت سے میں نے بات کی، پھر حضرت نے تسلی دلائی اور بہرحال کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ تو میں تمام وابستگان خانقاہ میں صالحین کے تمام ساتھیوں کی طرف سے حضرت دامت برکاتہ کے خدمت اقدس میں ایک بار نہیں سب بار
معذرت بھی چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور میں چونکہ ان کی رہبری میں ہی اس لیے کہ یہ جو آپ سن رہے ہیں حضرت نے فرما دیا کہ بھائی وہاں بھی فرمایا تھا کہ انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی بھی رکھا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میں فارغ ہونے کے بعد جب حضرت بلغامی کے پاس میں آیا تو حضرت بلغامی سے جڑا۔ حضرت بلغامی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ فاضل دیوبند ہیں، فلاں ہیں، دیوبند کے اندر حضرت مولانا مسالم صاحب ہیں، پیر طلحہ صاحب ہیں، وہاں چلے جائیے۔ میں نے کہا حضرت مجھے پڑھنے کے زمانے سے ہی رائے اس سلسلے سے نسبت ہے، انسیت ہے، میں اس سلسلے سے جڑنا چاہتا ہوں۔ اور میں خود گیا تھا مختلف طیب صاحب رائے کے پاس میں، انہوں نے پھر معذرت کر کے فرمایا کہ آپ کے علاقے میں ان سے بیٹھو جاؤ۔ تو پھر حضرت سے ہو گیا، تو بہت ٹالنے کی کوشش کی لیکن میں ان سے ہو گیا، اور ان کے بعد میں ایک سال تک میں خاموش رہا۔ حضرت کے بعد میں پیر صاحب سے ہوا۔ اب بزرگوں کی نسبت سے بس یہ حضرت بلغامی کی توجہ اور حضرت پیر صاحب محمد برکاتہ کی توجہ اور ان کے فیضان نظر کی وجہ سے بزرگوں نے برکت جو ہے نا نسبت شکر کر دی ہے۔ اگرچہ یہ آج کی صلاحیت تو نہیں ہے، یقیناً واقعی میں کسی قابل بھی نہیں ہوں، بس یہ کہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، تو ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے۔ اور حضرت بلغامی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے کے اندر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم کہو کہ میں اس کام کو کروں گا تو میری روح کو جب تک پہنچے گی۔ بس اللہ کی قسم کھا کر اس بچے میں کہہ رہا ہوں کیا حقیقت اس لائق نہیں ہے بالکل بھی، میں آپ کو کچھ اس کا تو دیکھنا سکون اس لیے کہ میں پہلے بھی طالب علم ہوں۔ بس آپ حضرات تعاون اور حضرت والا کی توجہ اور تمام بھی ہمارے جتنے بھی شرائط والے ہیں تمام میری نوجوان خاص کہ ہم جیسے چھوٹے گنہگار جب بھی آپ حضرات کو دعوت دیں تو ہم چھوٹوں کے مدرسائی کے لیے اور بس یہ شعر کہ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم ہی چل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ تو بس ہمارا حضرت بلغامی کی بھی یہی تھی اور حضرت ہمارے پیر صاحب محمد برکاتہ کی بھی یہی توجہ ہے، یہی گڑھن ہے، اور یہ ہمارے تمام مشائخ کی بھی گڑھن یہی ہے کہ یہ پورا ہمارا علاقہ چونکہ آپ جیسے اکابروں سے محروم ہے، بس ہماری اصل جو ہے نا ہمارا مقصد یہی کہ آپ جیسے اکابر شروع آئیں اللہ یہ سے تنہائی میں بھی کھول کر یہ کہتا ہوں حضرت میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا شاگرد ہوں، میں کوئی ایسا نمائندہ نہیں ہوں۔ آپ میری جب بھی کسی بات پر آپ کو کسی طرح سے بھی سمجھ میں بھی آئے تو آپ میری براہ راست جو ہے نا تربیت کر سکتے ہیں۔ آپ کو کما آپ لوگوں کی محبت میں حضرت نے مسافر کے لیے بھی قبول کر لیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سلیقے کے ساتھ میں آئیں گے تو مسافہ ہوگا، بندت میں ہوگی، مسافہ خود کرا دوں گا، ٹھیک ہے؟ چلیے ترتیب سے آ جائیے، نام نمک ہو جائیں گے ٹھیک سے ادھر سے کوئی